ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت استاد حامد حسین خان صاحب موجود ہیں، بر صغیر ہند و پاک کے مشہور سارنگی نواز استاد حامد حسین خان، وہ استاد حامد حسین خان جن کے شاگرد پاکستان ہی میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی ان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ خان صاحب، ہم نے آپ کو زحمت آج اس لیے دی ہے کہ کچھ یادگار محفلیں جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور ان میں ایسے ایسے مارکے سر ہوئے یا ایسی یادگار ہیں وہ کہ بھلائی نہیں جا سکتی، ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھیں۔ تو ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی خان صاحب، اس میں آپ ذکر کر رہے تھے نواب رامپور کے ہاں کی ایک محفل کا۔ جی ہاں، وہ کیا تھا قصہ اس کا، سنائیے کچھ۔ اس کا یہ تھا کہ صاحب وہ بس ریاستوں کی تو محفلیں، یہ معلوم ہوتا تھا جسے بس شہانہ ٹھاٹ و باٹ اور علم کی، یعنی بقول شخص کے علم کا پھیلانا اور علم کی ایک چھنا ہوا علم صاف ستھرا پیش کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے، فنکاروں کی بڑی اور سرپرستی فنکار ہوتی کی تھی۔ ایسی سرپرستی اور عزت آبرو کے واہ۔ جی تو اسی طرح سے یعنی یہ کہ پھر یہ ہمیشہ ایک دو تین مہینے میں ایک دوسرے کے یہاں آیا کرتے تھے، سب نوابین سب مہاراجا۔ نوابین اور جی مہاراجین، جی یہ سب۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میری کوئی عمر ہوگی 9 سال کی، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی ہاں کہ صاحب نواب رامپور کے یہاں مہاراجا پٹیالہ، مہاراجا جے پور، نواب جوناگڑھ اور اندور مہاراج اور جناب گوالیر مہاراج، تمام جی راجین وہاں تشریف لاتے تھے، تو بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، خاص طور ان دنوں میں جی کہ شہر میں کوئی ایسی چیز نہ نظر آئی دے کسی کو کہ جو ہماری تہذیب کے خلاف ہو، یا جی بڑا اہتمام اور سجاوٹ اور یہ ہو۔ چنانچہ اسی طریقے سے موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ وہاں ارباب نشاط میں کم سے کم 150-200 گویے تھے، جی نوکر، اور کم سے کم کوئی 100-150 طوائفیں گانے والی، اور طوائفیں ان کو کہا جاتا تھا جو باقاعدگی سے علم موسیقی کی تعلیم لیا کرتی تھیں استادان فن سے، جی ہاں، اور تہذیب و شائستگی سکھانے پہ ملازم ہوتی تھی راجا مہاراجا کی۔ ہاں اور صاحب یہ اس کا ہونا یہ ضروری تھا کہ باقاعدگی سے اردو پڑھے، فارسی پڑھے، اور کبھی کبھی تھوڑی سی انگریزی بھی، جی صاحب۔ تو یہ تمیز اور تہذیب والیاں طوائفیں کہلاتی تھیں، جو باقاعدگی سے ہر علم انہیں پورا بہم پہنچتا تھا۔ تو اب جناب ایک دن کا قصہ ہے کہ اسی طریقے سے تمام راجین اور نوابین نواب رامپور کے وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ خاصا چنا گیا، بہت لمبی میز پر خاصا چنا گیا۔ خاصے کو سمجھتے ہیں؟ جی ہاں ہاں، تو خاصا کے یعنی میز پر دسترخوان چنا گیا، اور اس میں کھانے ہمہ قسم کے لوازمات، اور بہت عمدگی سے جو ایک مسلمانوں کی شایع نشان ہونا چاہیے کھانا، جی ہاں وہ چنا گیا، اور تمام نوابین اور راجین بیٹھے ہوئے، جی جی اور صاحب امداد خان صاحب، سرود نواز، سرود جی ہاں نواز، بہت مشہور بہت سرود نواز عمدہ تھے۔ سرود نواز تھے۔ تو انہوں نے ایک سچے مخمل کا، سچے کارچوبی سے لیس چوغا پہنا ہوا، اور ایک دوپلیا ٹوپی کہلائی جاتی تھی، جو بالکل اس زمانے میں پٹھے ہوا کرتے تھے، اور باقاعدگی سے، یہ نہیں کہ جیسے آج کل لوگوں نے وہ روکھے بال کر رکھے ہیں اور بڑھا رکھے ہیں، ایک باقاعدگی سے یہاں تک گردن پہ پٹھے ہوا کرتے تھے، اور اس میں اچھی طرح سے کنگھی ہوئی اور تیل وغیرہ سے چسپاں، اور ایک دوپلیا ٹوپی کہلاتی تھی جو آڑی مانگ کڑی ہوئی ہوتی تھی، صرف اس کو ڈھکا کرتی تھی، ایک باریک سی ٹوپی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی، یعنی موسیقار کے سجنے کی اور سجاوٹ کی، اور وہ دوپلیا ٹوپی کارچوبی سے، یعنی کارچوبی کام ہوا کرتا تھا اس میں۔ اور یہ کہ امداد خان صاحب چوغا پہنے ہوئے، اور جناب گلے میں سرود لٹکائے ہوئے، جس طرح وہ اس طرح سرود لٹکائے ہوئے جیسے آج کل کے لڑکے وہ گٹار نہیں لٹکا لیتے ہیں، اس طرح سے، اور وہ خاصے کے چاروں طرف جناب گھوم گھوم کے وہ راگ بجا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تلک کامول بہت عمدگی سے بجا رہے تھے خان صاحب،
تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ واقعی کوئی پرستان سے کوئی شخص آ گیا ہے اور یہاں ٹہل ٹہل کے اپنے سریلے نغمے بکھیر رہے ہیں. واہ واہ واہ. بڑا مزہ آیا. میں اور بار بار کبھی کبھی نواب حمید علی خان کی آواز آ جاتی تھی. واہ واہ کیا کہنے امداد خان، سبحان اللہ، کیا رکھب لگائی ہے، یا کیا گندھا، کیا مدھم پہ ٹھہرے ہو. یعنی آپ اس زمانے کے نوابین کی سمجھ دیکھیے. اس طرح کے کبھی پٹیالے مہاراج کی آواز گیا، واہ استاد کیا پنچم پہ ٹھہرے ہو، واہ 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 کیا بات ہے. اس کے بعد جب وہ کوئی کھانے کے دوران تھوڑی سی دیر آدھا بجا چکے تو آدھے کے بعد پھر انہوں نے فرمائش کی کہ راگ حمیر بجاؤ. حمید علی خان صاحب نے فرمایا مہاراجا گوالیار سے، مہاراجا اب آپ کو معلوم ہے مہاراج کہ یہ راگ کس کا ہے؟ کہ نہیں حضور یہ تو بہت پرانا راگ ہے. کہ نہیں پرانا راگ آپ کے گرنتھوں میں جو ہے وہ تو ہے ہی یہ، مگر یہ آپ کے گرنتھوں کا راگ نہیں ہے، یہ حضرت امیر خسرو کا بنایا ہوا راگ ہے. تو اچھا ہاں واقعی دیکھیے یہ بالکل پوروانگ بجتا ہے، یعنی اوپر کے سروں میں بجتا ہے. ہاں امداد خان وہ شروع جو کر دیے کہ وہ بہت عمدہ بجایا اور طرح طرح سے دادیں ملی. اور جناب انہوں نے جس وقت ختم کیا اس وقت ختم کیا کہ جس وقت خاصا ختم ہوا اور سب کھڑے ہو گئے اور سب راجا مہاراجوں نے بڑی تعریفیں کی. سنا تو یہ ہوا یہ کرتا تھا کہ جس وقت یہ لوگ جاتے تھے تو بڑے انعام و اکرام موسیقار کو دے جاتے تھے، کم سے کم 10,000 20,000 اس کے ہو جاتے تھے وہاں. تو یہ صاحب یہ محفل تھی. یہ محفل کیا کہنا چاہیے، یہ تو ایک یادگار چیز محفل تھی. اچھا اسی محفل کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسی محفل میں گوہر کلکتے والی بھی ٹھمری گائی تھی انہوں نے. تو صاحب ایک اسی محفل میں جب محفل خانے میں تشریف لائے سب راجا مہاراجا تو گوہر جان تشریف لائی ہوئی تھی کلکتے والی. آپ نیچے نشست کا انتظام، نشست بالکل دیباچہ جسے کہتے تھے، بالکل نشست نیچے بیٹھ، ہاں نیچے بیٹھ کے. لیکن نیچے یہ ہوتا تھا کہ سفید چاندنی پر یہ کیا نام فرش ہوتا تھا چاندنی کا، اور اس میں مسندیں بچھا کرتی تھی. مسند کہتے ہیں مخمل کا ایک قالین ہوا کرتا تھا جس سے سچے کارچوبی کا وہ زری ٹکی ہوئی اور گاؤں تکیے میں بھی زری ہوئی. تو ہر مہاراج کے لیے ایک علیحدہ مسند ہوتی تھی چاروں طرف. تو یہ معلوم بڑے خوبصورت قسم کا بھی، کہیں ہرا کہیں پیلا کہیں بسنتی کہیں گلابی یہ وغیرہ ہوتا تھا. تو وہ غرض یہ کہ اچھا اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ گانے والی کھڑی ہو کے گاتی تھی. اچھا، اور کھڑے ہو کے گاتی تھیں اور کھڑے ہو کے تو بہت ہی عمدہ. بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پرستان میں کوئی پری کھڑی ہوئی گا رہی ہے. اور ان کی اس زمانے کی سجاوٹ اور گوہر جان ویسے بھی بڑی خوبصورت تھیں اور بہت پڑھی لکھی بھی تھیں. فارسی علیحدہ پڑھی لکھی تھیں، انگریزی بھی پڑھی ہوئی تھیں، اور اردو کے کیا کہنے ہیں ان کے. سمجھا آپ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی فارسی غزل کا انگریزی میں مطلب بتا سکتے. ہاں وہ جس وقت گاتی تھیں تو اس وقت جیسے مثلا اس زمانے کے سامعین میں انگریز بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی آتے تھے کیونکہ وہ تو برسر اقتدار تھے. اب جناب تو پھر انگریزی میں بیان کر کے پھر اس کو گاتی تھیں اور نہایت خوش اسلوبی سے سر میں اور بڑی اچھی طرح سے ادائیگی ہوئی. اچھا ان کی سجاوٹ یہ تھی کہ جناب جو آڑا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں جیسے مغلئی ڈریس، اور جناب ایک کارچوبی سے ٹکا ہوا اور لچکا گوٹا کرتا پشواز ناچ کے وقت ہوا کرتی تھی. وہ گوٹا ٹکا ہوا اور ایک یہاں پر ایک چھوٹی سی جیکٹ جو اب پہنتی تھیں اس میں سل میں ستارے کا کام کیا ہوا، اور جناب چوٹی نہایت قرینے سے گندی ہوئی، اس میں مباف زربفت کا پڑا ہوا، اور جناب آڑی مانگ کڑی ہوئی اور مانگ پر جھومر اور جناب کرن پھول جھوم کے، اور ہاتھوں میں ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں اور آرسی ہوا کرتی تھی جو انگوٹھے میں پہنا کرتے تھے. اس میں بیچ میں شیشہ لگا ہوا، چاروں طرف ہیرے ٹکے ہوئے تھے. تو گوہر جان تو ایک ایک چیز اعلیٰ درجے کی پہنتی تھی. وہ چاروں طرف ہیرے ٹکے ہوئے اور بیچ میں ایک شیشہ، تاکہ وہ اپنے لبوں کی سجاوٹ وہ دھڑی جمع کرتی تھی. اس زمانے میں لپسٹک وغیرہ کچھ نہیں تھی. ایک پان کی دھڑی ہوا کرتی تھی جو ہونٹوں کے اوپر وہ جمتی تھی، وہ جماتی تھی اسے. تو اس میں کبھی کبھی اگر کوئی بے ترتیبی ہوئی تو انہوں نے چپکے سے آرسی میں دیکھ لیا تمیز کے ساتھ کہ دیکھیے. تو صاحب
اچھا اس زمانے میں سارنگی جو تھی، سارنگی ان لوگوں کے ساتھ جب بجتی تھی تو کھڑے ہو کے یہ بھی کھڑے ہوتے تھے، دو سارنگی ہوا کرتی تھی، ایک اپنے غلافوں کو باندھ کے ان میں غلافوں پھنسا کو لیتے باندھ کے کمر میں باندھ کے اور پھر وہ ٹانک لیتے تھے، جی جی اور ایک ادھر اور ایک ادھر، اور پیچھے طبلہ رہتا تھا، وہ بھی کمر میں باندھتے تھے، کھڑے ہو کے بجاتے تھے اور نہایت آسانی سے بجاتے تھے۔ اب جناب انہوں نے جو شروع کیا تو سامعین کو بہت ہی وہ لطف آیا، اور کیا بڑی چیز گائی؟ انہوں نے ایک ٹھمری شروع کی، اس میں مصر کھماچ کی ہے اور اس میں جھنجھوٹی بھی ہے، سمجھے صاحب؟ جی جی اری ایری نہ ندیا، ہم، سمجھے؟ بڑی پیاری بول ہیں اس کے، اری ایری نہ ندیا پان کھایو مکھ لال بھیو، آہا، پان کھایو یعنی پان کھانے سے میرا منہ جو ہے لال ہوا، اور جو میں اس کی پیک کر رہی ہوں سنا تو رنگ چوہے جیسے کیسر کا، جی ہاں، کیسر کہتے ہیں زعفران کو، جی ہاں، زعفرانی رنگ کو، جی ہاں، کیسر معلوم ہے، ایری نہ ندیا ذرا میرے منہ کو تو دیکھ، ہم، سنا؟ واہ، بس جناب جو گائی ہے تو بس راجوں نے واہ واہ، کہیں سے سبحان اللہ، کہیں سے دھنیہ واد، کہیں سے یہ، کہیں آہ گوھر جان آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ یہ نہایت جھک جھک کے تین تین سلام سرکار کو کیا کرتی تھی، واہ، جیسے جھک جھک کے سر بھی جھکایا اور نیچے سے یعنی کم سے کم اپنے گھٹنوں تک ہاتھ لے جا کے پھر ماتھے تک لاتی تھی واہ، ہاتھ کے آداب، اور بڑے چاروں طرف سے واہ 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 واہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فارسی کی غزل حافظ شیرازی کی شروع کی، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، بہت عمدہ یہ شروع کا، اس پہ بھی بڑی داد ملی۔ اور پھر ایک غزل وہ گاتی تھیں، یہ جنہیں کس کی غزل ہے کہ آمادہ بقتل من، کچھ اور ہے، بھول رہا ہوں اس وقت، بہت عمدگی سے گاتی تھی، یعنی یہ کہ تو بھائی اس بات پہ تو حامد علی خان نے کہہ دیا کہ بھائی تم آمادہ کیا ہوتی، تم نے تو ہمیں قتل کر ڈالا، سنا؟ جی ہاں، سمجھے؟ غرض یہ کہ بڑی داد ملی۔ اچھا صاحب جب محفل برخاست ہوئی، اس دن صرف گوھر جان کا ہی گانا رہا، جی، محفل برخاست ہوئی ہم، تو صاحب نواب حامد علی خان نے عریضہ پیش کر دیا گوھر جان کو، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے نوابین اور مہاراجوں کی پہلے عادت تھی جی ہاں، کہ جہاں کوئی گلاب کا پھول اچھا کھلتا دیکھا تو بس یہی چاہا کہ اپنے کوٹ میں لگا لیں، جی، ہیں؟ اور چنانچہ انہوں نے کہا بھائی گوھر جان آپ کا گانا سن کے تو بس ہم بہت ہی بےتاب ہو گئے ہیں، اور یہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں ہمارے شہر میں رہیں، اور شہر میں کیا محل میں رہیں، آپ کے لیے ہم اپنا دیدہ و دل فرش راہ کر دیں گے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور آپ یہیں رہیں، اور میں اگر کیا ہی خوب ہو کہ میں آپ سے شادی کی درخواست کروں۔ اس بات پہ گوھر جان بہت دل ملائی ہے، میں ایک آرٹسٹ ہوں، شادی نہیں کر سکتی، آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ مجھے ملے مگر میں نے کبھی شادی کا ارادہ نہیں کیا، میرے فن سے شادی ہوئی اور یہ نہیں۔ اب اس زمانے میں حامد علی خان کا بڑا دورہ تھا، انہوں نے کیا زبردستی ایسی کہ نہیں صاحب اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو ہم زبردستی کر لیں گے، تو گوھر جان سمجھ گئی چلاکی سے، انہوں نے کہا رے واہ واہ، میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں یہ کتنے پانی میں ہے، میں تو خود چاہتی تھی کہ آپ اپنے منہ سے کہیں مجھ سے شادی کے لیے، لیکن آپ گوھر جان سے شادی کریں گے اور کسی سے، کسی ایسی ویسی سے نہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ بڑا کچھ اچھا خاصا اہتمام ہو، دھوم دھڑکا ہو، کچھ نوبت نقارے بجیں، اور تاریخ ٹھہر جائے شادی کی، تو میں تیار ہوں۔ انہوں نے کیا کہ وہ حامد علی خان بہت خوش ہوئے صاحب، تو کیا ہوا کہ ہاں بہت خوش ہوئے، انہوں نے خبر دے دی اور یہ دے دی۔ اچھا ان کے ساتھ جو سازندے تھے تو ایک طبلے والے بڑے بزرگ آدمی تھے، اچھا ان کی اس قدر شہرت تھی کہ یورپین میں بھی بہت یہ مشہور تھیں، اور یہاں تک کہ ویسرائے بڑی عزت کرتے تھے اس زمانے کے، ویسرائے گورنر جو تھے انگریز جاننے والے، اور جو یہ ان کی محفلوں میں بھی جو گاتی تھیں تو گاتی تھی فارسی اور بیان کرتی تھی انگریزی میں، ہر شعر کو گانے کے بعد یہ اس خوشلوبی سے، اور بعض اوقات وہ انگریزی گانے میں بھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اس زمانے میں انگریز شاعر بھی تھے، اردو کے بھی تھے، فارسی کے فورٹ ولیم کالج میں تھے کچھ انگریز جنہوں نے کلکتے میں، تو یہ ان میں سے کسی کو یہ اپنی غزل اور اس کے معنی
باقاعدہ لکھ کے دیتے تھے کہ صاحب یہ ہوئے تو کسی پوئٹ کو تو وہ باقاعدہ ایک پوئٹری کر کے لکھ کے دیتی تھیں جس کو یہ بڑی خوشلوبی سے گا کر ادا کرتی تھیں. وہ لوگ بہت بےحد متاثر تھے. بس چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک عریضہ ویسرائے کے نام لکھا کہ مجھے حامد علی خان شادی کے لیے روک رہا ہے اور دیکھو یہ یوں ہے اور یوں ہے, میں لڑنا نہیں چاہتی اور یوں مجھے روک. لو صاحب تیسرے دن چپکے سے بھجوا دیا, یہ چپکے سے بھجوا دیا آپ نے تبلیغ کے ہاتھ. اچھا بس جناب وہاں جو پہنچا ویسرائے جناب تیسرے دن. اب ویسرائے کا آنا صاحب اس زمانے میں جبکہ ایک گورے اردلی سے ہم لوگ اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ جس کا نہیں اور تا نہ کہ ویسرائے اور بے اطلاع کے انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, انہوں نے تار کیا کہ میں آ رہا ہوں, تو حامد علی خان بڑے چٹ پٹائے گی کیا بات ہے, بڑے سمجھے گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ ہماری ریاست میں غلطی ہو گئی ہے, کیا ہو گئی ہے, کیوں یہ کیوں آ رہے ہیں ویسرائے. بس چنانچہ بڑے گھبرائے. بس فوراً جناب تیسرے دن میں کہہ رہا ہوں دلی سے تو آنا ہی تھا اسپیشل میں ویسرائے, بڑے اہتمام. اور جناب یہاں سے ان کے جو کوٹھی خاص باغ اور قلعہ تھا وہ کم سے کم اسٹیشن سے لے کے اور وہاں تک کا فاصلہ ہوا کوئی 4-5 میل کا. تو اس زمانے میں ایسا کہ پوری فوج لگ جایا کرتی تھی وہاں تک, اور گھڑ سوار علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ, تو دیکھنے کا اہتمام ہوا کرتا. بڑے اہتمام کے ساتھ وہ سجا کرتے تھے راستے, اور جناب باقاعدہ لال بجری اس پہ تازہ تازہ بچھنی چاہیے, اور گلدستے اور گلدان اور پیڑ اور بوٹے یہ سب کچھ لگا دیتے تھے. بس چنانچہ جو آئے انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ ویئر از دا گوہر جان, تو بڑے سٹ پٹائے یہ ہے گوہر جان, یہ کہاں ہے, تو گوہر جان کو لائے. تو گوہر جان جس وقت تشریف لائی وہاں پر تو بڑی حامد علی خان کی طرف کو دیکھ کے مل گیا کہ حامد علی خان یہ گوہر جان ہے, کوئی اور نہیں تھی. انہوں نے بڑھ بڑھ کے ویسرائے کھڑا ہو گیا. اب یعنی ایک اس زمانے کی طوائف کے لیے, طوائف کتنی عظیم شخصیت تھی اس زمانے کی کہ واہ واہ, فنکار کے لیے کہنا چاہیے کہ اس کے لیے ویسرائے کھڑا ہو گیا. تو ویسرائے جو کھڑا ہو گیا تو حامد علی خان بھی کھڑے ہوئے, وہاں پر جتنے رؤسا یا عمرا یا کوئی اور عہدے دار تھے وہ سارے کھڑے ہوئے, ہاتھ ملائے اور بہت مزاج پرسی کی, آپ کیسی ہیں کہ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی, آپ کے ساتھ فلاں لو صاحب. نہیں صاحب آپ یہ تو کھا کر کہ کچھ کھانا وانا کھایا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا, واپس جناب دلی اپنے ساتھ لے گئے. یہ واقعہ ایک حسین مارکا ہے. جی ہاں جی ہاں, کمال کا. اچھا خان صاحب, ایک محفل اور بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی جس میں دلی کی محفل تھی, یہ بابا نصیر خان صاحب. بابا نصیر خان صاحب ایک بہت پائیدار موسیقار تھے, اور خان صاحب تانرس خان صاحب کے پوتے تھے ماشاءاللہ, اور بہت عمدہ گاتے تھے. اور میں نے خوب اچھی طرح انہیں دیکھا بھی ہے, اور اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ بجانے کا بھی شرف حاصل ہے. خیر, تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں تو بہت چھوٹا تھا, تو میرے والد صاحب اور وہ اور 2-4 آدمی, ہم یہ جمعے کا دن تھا اور گرمیوں کا, ہاں نماز پڑھنے جامع مسجد گئے, اور وہاں سے جناب نماز پڑھ کے جو لوٹے تو گرمی بے انتہا, اور دلی کی گرمی, دلی اور لاہور کی ایسا حبس کے جس کا نہیں, اور بارش کا زمانہ شروع ہو چکا تھا مگر کہیں بادل دور دور کا پتہ نہیں, گھٹن ایک دم. اب جناب تو پیلو جو راگ ہے تو یہ بھی ملہار ہے, اس میں بھی ملہاریہ تاثر ہے, سمجھے. ہاں, تو صاحب ادھر سے جو آئے تو ایک گانے والی کے کوٹھے پہ چڑھ گئے. وہاں جو انہوں نے دیکھا بابا نصیر خان آئے ہیں اور یہ لوگ آئے ہیں, تو بڑی آوازیں آئیے خان صاحب, آئیے خان صاحب. بڑی بیچاری یعنی سمجھے کہ فرش ہو گئی کہ یہ لائیے اور وہ لائیے. انہوں نے کہا کہ بابا نصیر خان آپ کا بڑا نام سنا ہے, ہمیں تو اشتیاقی رکھا ابھی تک آ گیا. ارے تم نے نہیں سنا, مگر تھے بڑے بے عذر آدمی. اچھا لو صاحب ساز کھل گئے, سرنگی کھل گئی, تبلے کھل گئے, تمبورے آ گئے. اب جناب خان صاحب نے پیلو ملہار میں جو گایا کہ اب سدھ لے مورے رام, جات نگریا, ہاں جات نگریا میں بھولی رے ڈگریا, اب سدھ لے مورے رام. گہری ہے ندیا ناؤ پرانی, گہری ہے ندیا ناؤ پرانی, نا موری گاٹھ میں دام, اب سدھ لے مورے رام. آہا بھائی پیلو کو اس طریقے سے یعنی 4 گھنٹے
ایک چیز آدمی 5 منٹ میں اکتا جاتا ہے سن کے، جی ہاں۔ مگر 4 گھنٹے وہ گاتے رہے. لو صاحب وہ اس کی بھی آنکھوں سے، اور وہ سامعین جو بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ واہ 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 واہ، ایسا سر برسا. اور صاحب جو آندھی آئی ہے اور میں آیا ہے، واہ سنا تو کر دیا کہ جس وقت 4 گھنٹے کے بعد ختم ہوا تو ہم لوگ کوئی رانو رانو پانی میں گھر گئے تھے. واہ یہ مارکت اللہ کا، اور واہ، کیا عمدہ گائے ہیں. خوب میں برسا. موب میں برسا. جہاں یہ تو ہو گئی وہ دلی کی محفل جس میں آپ نے گانے کے تاثر سے پانی برسا دیا. اچھا، ایک مقابلہ بمبئی میں بھی تو آپ بتا رہے تھے استاد عاشق علی خان کا اور استاد امید علی خان کا ہو گیا تھا. یہاں سے گئے. جی ہاں. اب یہ تو واقعہ تازہ ہی ہے. بات لگتی ہے. نہیں، یہ ہے سن میرے خیال سے کوئی 40 کی بات. سن 40 کی بات ہے، یہ پرانی ہے. 40 کو کتنے ہو گئے ہوں گے سال؟ کوئی 38-39 چال دو. جی ہاں، یوں سمجھ لیجیے کہ ہم 2 برس کے تھے تب. ہاں ماشاءاللہ. ہماری کچھ میری مونچھیں ذرا سی بھیگ رہی تھی اس وقت. اب جناب کیا ہوا کہ یہ جو گئے تو ہیں تو آپس میں یہ ایک ہی جیسے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ ہیں. عاشق علی خان صاحب بڑے پائے کے گویے تھے اور بڑے پختہ فنکار. جی. ان کی آواز موٹی تھی، لیکن انہوں نے ریاض کر کر کے اسے ایسا کر لیا تھا کہ اسی میں وہ تاثر سارے موجود تھے کہ جس میں رزم بزم سبھی تھے. جی جی. اور لیکار بلا کے تھے، اور پختگی میں نے آج تک کسی گویے میں سر میں نہ لے میں اتنی پختگی نہیں دیکھی جیسے ان میں تھی. ایمان کی بات ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. واہ واہ. جناب ایک محفل جو ہوئی تو وہاں پر اسے کہتے تھے دنگل. اچھا. جہاں پر کم سے کم 1000 آدمی اکٹھا ہوا، اور صاحب یہ انتظار کر رہے امید علی خان کہ یہاں آئے. یہ بھی خوب، یہ ان سے ذرا کم عمر تھے لیکن انہیں بھی اپنے گانے پر کافی ناز، اور بہت اچھا گاتے تھے. جی. اور بڑی یہ بھی ایک یہ نہیں ہے کہ بڑے دم خم کے ساتھ گاتے ہیں، جی. اور راگ کو بھی بہت اچھا برتتے ہیں. جناب ان کو آنے میں دیر ہوئی. نے کہا کہ میاں آتے رہیں گے، چلو شروع کرو، یہ ہمارے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے. اچھا. جناب ایک بہت بڑے نامچین طبلے والے تھے استاد کے لمبو، یہ فیاض خان صاحب. اچھا. انہوں نے کہا دھمار بہت گاتے ہیں پنجاب میں. دھمار لگی ہوئی اور صاحب شد سارنگ شروع. اچھا. لو صاحب ابھی انہوں نے استائی کہی تھی کہ سامنے سے عاشق علی خان صاحب آ گئے. جی. سنا؟ جی. آئی 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 آئی. تو انہوں نے دور سے انہوں نے آواز دی کہ ٹھیکہ مت روکنا، لگے رہے. واہ. لگا رہے ٹھیکہ. شد سارنگ. ہاں. اچھا جناب انہوں نے جوتے کھولتے کھولتے جو ایک دھمار میں تیا مارا ہے تو پورا دنگل چیخ اٹھا کر سبحان اللہ واہ 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 واہ. پھر آن کے صاحب ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں تو اب تو صاحب بلمپت لمپت تو کیا، ارے بھائی راگ کا بلمپت ہوتی ہے. لو صاحب یہ معلوم دیا کہ جسے 2 آدمیوں میں لکڑیاں چل رہی ہیں. اللہ ختم. تو نہ یہ تان بولے تو وہ تان بولے، وہ تان بولے تو وہ تان بولے. غزیے کے 3 گھنٹے ایک ہی راگ ایسا رہا اور وہ لطف آیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یادگار. دونوں بڑے استاد گانے والے. اور ایسی تانے لگے. اور کیا طبلے والوں کو، سارنگی والوں کو وقت پڑا ہوگا. بیچاروں کو پسینہ پسینہ کر دیا. مگر یہ بھی صاحب اور ایک سے ایک نہ تھکے. اچھا. طبلے پہ تو استاد فیاض خان صاحب. سارنگی بھی کون تھا؟ سارنگی پہ تھے میرے خیال سے ایک ملا جی تھے وہاں. ہاں جی. ملا سارنگی والے مشہور تھے اس زمانے میں، مولانا کہلاتے تھے، مولانا سارنگی والے. اچھا خان صاحب ایک کلکتے کی محفل بھی بڑی یادگار ہے، وہ ذرا سنا دیجئے. استاد فیاض خان والی. استاد فیاض خان جب نام آتا ہے بازو بند کھل کھل جائے. یہ صاحب واہ واہ واہ، کیا سریلے آدمی تھے. سن 44 کی محفل ہے. جی. سمجھے صاحب؟ جی جی. اچھا صاحب ان میں یہ عادت تھی کہ بعض گویے ایسے ہو رہے ہیں کہ، اور کلکتے کی کانفرنس ہیں جی 3 روز کی ہوا کرتی ہیں. جی. ابھی بھی ہوتی ہیں. جی. اچھا اس زمانے میں بڑے بڑے جو کہ بزرگ گویے جو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سارے ہی زندہ تھے. جی جی. اور سارے اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اس کو کانفرنس کو منعقد کیا کرتے تھے، اور دور دور سے اچھے فنکار، پکے فنکار ان کو بلاتے تھے.
تو صاحب یہ تانسین سنگیت سمیلن نے وہ ہے جی تانسین سنگیت سمیلن، جی 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 تو انہوں نے یہ اہتمام کیا سن 1944 میں جب میری کلکتے بدلی ہوئی تھی اور پھر بمبئی بدلی ہوئی، تو یہ اس روز انہوں نے کانفرنس والوں نے روک لیا مجھے کہ آپ یہ اس میں شرکت کر کے جائیں بمبئی واپس۔ میں نے کہا کہ صاحب اچھی بات ہے، اور مجھے پیسے بھی انہوں نے اچھے دے، میں نے کہا چلو وہی لے لو۔ اچھا تھا۔ اچھا صاحب کیا ہوا کہ فیاض خان صاحب اللہ بخشے کہ 3 روز سے کانفرنس ہو رہی ہے، اور کانفرنس کا آخری دن کیا ہے؟ اتوار، اتوار ہے نا۔ اچھا تو کیا ہوا کہ رات کو جیسے مثلاً جمعرات کو شروع ہوئی، جمعرات کو شروع ہوئی، جمعرات کو رات کو 8:30 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے جی، جمعہ کو 8:30 بجے سے صبح 4 بجے تک ہے جی۔ اب آیا ہفتہ، ہفتے کی شام کو 8 بجے سے اور صبح تک یہ ختم ہونی چاہیے نا، یہ ختم ہو کے یہ ختم نہیں ہوگی ہفتے کو، اچھا یہ صبح کو 4 بجے ختم ہو کے پھر صبح کو 8 بجے پھر شروع ہو گئی، یعنی پھر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دن بھر رہ کے پھر رات بھر رہ کے پیر کی صبح کو ختم ہوگی ہے جی۔ واہ واہ، اب جناب اللہ بخشے وہ بھی بیچارہ مر گیا، وہ کہتے اومکار ناتھ، جی ہاں اومکار ناتھ ٹھاکر، جی ہاں سمجھے۔ اچھا میں آپ سے یہ عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں جی کہ اہل ہنود ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں، بڑا اچھے بڑے نامچین بڑے نام کمائے، مگر میرے علم میں اللہ کے فضل سے 200 برس کی یا 400 برس تک کی بات ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی ہے، ابھی تک میں نے کسی، اور میں مہاراشٹرا میں خوب رہا ہوں، یعنی بمبئی سائڈ، بڑودہ میں اور جناب کلکتے میں سب، اور جتنے بھی نامور فنکار اہل ہنود ہیں ان کو سب کو سنا گنا ہے اور صحبت رہی ہے، اور ان کے گھروں تک میں جا کے دیکھا ہے میں نے، سمجھے نا، مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے فلاں پنڈت سے حاصل کیا ہے، یہ فلاں یا بیجو باورے سے لائے ہیں ہم، یا نائک گوپال سے لائے ہیں، سمجھے آپ۔ جس کے گھر میں دیکھو خان صاحب رحمت خان کی تصویر ہے، خان صاحب عبد الکریم خان صاحب کی شکل، خان صاحب نتھن خان صاحب کی تصویر ہے، کہ کون کہ ہمارے جو دادا استاد تھے وہ ان کے شاگرد تھے، سمجھے نا۔ کوئی کہتا کہ صاحب ہمارے جو پردادا استاد تھے وہ ان کے شاگرد تھے، تو ہوئی۔ اچھا جناب تو کیا ہوا کہ فیاض خان صاحب، اب فیاض خان صاحب کا ہفتے کے روز نمبر آیا واقعی سے، نمبر آیا، پرانے استاد بڑے استاد بعد میں، جی اب جناب ہفتے کے ٹرن میں کیا ہوا کہ ان نے کہہ دیا، پھر ایک بڑھا دیا کہ صاحب دیکھیے یہ دن بھر چلے گی، آپ کا اتوار کی شب کو پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، روز آئیں اور 4-5 گھنٹے بیٹھیں سامنے گوئیے کے، اور کب اس محفل میں 5000 آدمی تھا، یعنی اتنا بڑا پنڈال بنایا تھا کہ 5000 آدمی، اور کلکتے کے دونوں فٹ پاتھوں پہ، یعنی سڑکوں کی فٹ پاتھوں پہ 1-1 میل تک لوگ بسترے بچھائے بیٹھے رہتے تھے، واہ واہ، اور چائے کی کیتلی رکھی ہوئی ہے، اور وہ چولہا اس کا وہ پیتل والا، وہ ہوا والا، وہ تاکہ چائے بنا کے پئیں، وہ کھانے کو، اور بچوں کو بعض اوقات تو وہ لوگ بچوں کو بھی اپنے وہیں لیے بیٹھے رہتے ہیں سامنے کی فٹ پاتھ پہ، ادھر کی فٹ پاتھ، اور ان کو لازم ہے کہ 2 لاؤڈ اسپیکر ادھر بھی اور ادھر بھی وہ لگائیں تاکہ وہ سنیں، دیکھ تو نہیں سکتے، سن تو ہاں لیں، سن تو لیں، اور وہ سنا کرتے ہیں، تو یہ اہتمام ہوا کرتا ہے۔ تو اب جناب کیا قصہ ہوا کہ صاحب خیر وہ فلاں گائے، اس کے بعد اومکار ناتھ اتوار کو رات کو بیٹھا 10 بجے، جی 10 بجے رات کو بیٹھے، اور کیا صاحب جو گایا ہے صاحب بہت عمدہ گایا، بہت عمدہ، اور خان صاحب اللہ بخشے سامنے بیٹھے، اور ان کی طرف کو دیکھ کے، ہاں صاحب یہ میں گا رہا ہوں سورٹ، اچھا، ہاں بھائی، اور یہ اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے جا رہا ہے، یہ فیاض خان صاحب ان کی خاص عادت تھی۔ اب جناب خان صاحب یہ تلک کا مود گا رہا ہوں میں، ہاں بھائی ہاں بہت اچھا گا رہا ہوں، پنڈت بہت اچھا گا رہے ہیں، بہت اچھا گا رہے ہیں، اب پنڈت جی بھی نہیں کہ پنڈت، اب وہ بھی تو وہ چرخے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب جب جس وقت وہ 10 بجے شروع کیا تھا نا، تو 2 بجے ختم کر کے خان صاحب میں بھی اور آپ کو ایک راگ اور سناؤں گا اگر آپ اجازت دے دیں، یہ کہ ہاں بھائی بالکل،
نا, یعنی 4 گھنٹے گا چکا ہے. انہوں نے کہا صاحب ہاں کہ تو پھر آدھے گھنٹے کا ذرا وقفہ, پبلک بھی ذرا سی کچھ چائے وائے سستا لے. انہوں نے کہا کی بات. اللہ صاحب 4 بجے پھر شروع ہوا, 4 بجے پھر شروع ہوا تو 6 بجے ختم کیا. اچھا. اب جناب ان کا نمبر آیا, میں گھبرایا, میں سرنگی بجا رہا تھا ان کے ساتھ, سنا, میں گھبرایا. میں نے کہا یا اللہ تو عزت آبرو رکھنا. پھر اسٹیج پہ جو آیا میں نے کہا صاحب 6 بج رہے ہیں. ارے بیٹے بولے تھم ذرا وہ تو ملا لے رام کلی, رام کلی تو ملا لے. اب جو میں نے رام کلی ملائی ہے, اب جناب جو بڑے میاں شروع ہوئے ہیں, تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی تھکن ہو گئی ہوگی پبلک کو بیٹھے ہوئے, ہفتے کی رات سے بیٹھے ہوئے, پورا دن اور پوری رات یہ گزر گئی. اتوار کا دن, وہ پیر کا دن آ گیا ہے, بس جناب جو بیٹھے ہیں اور جو شروع کیا ہے, اور ایک دم سے جو جوڑ الاپا ہے تو یہ معلوم دیا ایک ہوا ایسی آئی کہ ساروں کی لہر آ گئی کہ جیسے یہ تازگی پھیل گئی اور بالکل اچھل کے یوں بیٹھ گئے. غرض یہ کہ بڈھا 8 گھنٹے گائے فیاض خان صاحب. اب جناب جو گانا ختم کیا ہے سنا, تو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور نوٹ یوں نثار کر رہے, کوئی پھول پھینک رہا, کوئی یہ کر رہا. اور اسی طرح سے جو بنگال کے اہل ہنود ہیں ان کی معتبر لڑکیاں گانا سیکھنے والی اور گانے کو جاننے والی اپنے بال بچھا دیے کہ اس پہ سے گزرے, بال بچھا دیے اس پہ سے گزرے. جناب وہ محفل ایسی یادگار رہی کہ میں کیا بتاؤں. اچھا شکریہ آپ کا بہت بہت. اچھا جی شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.